اپنے نہ کسی ضروری کام میں بیٹھا ہوا تھا، اور ملک کے جو وڈیرے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اس دور کے جو امراء ہوتے تھے، اس دور کے جو پارلیمنٹ ممبر ہوتے تھے، وہ بھی اس کے پاس بیٹھے، اور کوئی بہت ہی قومی یعنی سطح کا مسئلہ تھا، بہت سوچ رہے تھے، فکر مند تھے اس مسئلے کا کیا حل کریں کیا کریں۔ اللہ کی شان اوپر سے بہلول آ پہنچا، اور بہلول کی عادت تھی کہ جب یہ آتا تھا نا تو پھر خوب ٹکا کے نصیحت کر کے جاتا تھا۔ تو بہلول نے آتے ہی کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر شروع ہو گیا بادشاہ سلامت، کسی پہ ظلم نہ کرنا، حق نہ مارنا کسی کا، ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی آپ کا گلا پکڑ لے، گریبان پکڑ لے، اور تم یہ نہ کرنا، اور اللہ سے غافل نہ ہونا، اور آخرت کو نہ بھولنا۔ اس نے تو جی ٹکا کے ڈانٹ پھیلائی نا بادشاہ کو۔ اب بادشاہ اکیلا ہوتا اور ڈانٹ سن لیتا تو خیر تھی، کسی کے سامنے سننا تو بڑی مشکل ہے۔ اب ادب بھی مانے، اور اوپر سے بہلول نے بھی ٹکا کے ڈانٹ پلا دی، بہت ہی سیریس ہو گیا ماحول نا پورا۔ اب جب بہلول جانے لگا نا تو بادشاہ کے پاس اتنی سی چھڑی تھی، اتنی سی، تو وہ بادشاہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو بادشاہ نے جاتے ہوئے بہلول کو کہا بہلول یہ لیتے جاؤ۔ بہلول نے کہا کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف انسان۔ بہلول نے اپنی گدڑی میں ڈال، جب وہ نکل گیا نا تو جتنے ممبر بیٹھے ہوئے تھے سارے ہنس پڑے کہ بادشاہ نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ مذاق کیا اس کے ساتھ، واقعی پاگل سا بندہ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف انسان یہی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، کچھ سال گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کو حکیموں نے بتا دیا کہ جی آپ کو لا علاج بیماری ہے، جیسے پہلے زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا، یہ لا علاج مرض ہوتی تھی ایک دفعہ، اس زمانے میں ٹی بی بھی لا علاج تھی، تو کوئی ایسی بیماری تھی جس کا علاج نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ہارون رشید گھر پہ رہا، لوگ بھی ملنے آنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، واہ میرے مولا، ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ شاہی دے دیتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ سب لے کے بندے کو دنیا سے روانہ کر رہا ہوتا ہے۔ آنا دیکھا کرو یا نہ دیکھا کرو، جانا ضرور دیکھا کرو۔ لوگ ہمیشہ لوگوں کا آنا دیکھتے ہیں، جانا نہیں دیکھتے۔ کچھ مہینے گزر گئے، ایک دن بہلول بھی آ گیا۔ بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بس میں بیمار ہوں، لا علاج مرض ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہوں، لگتا ہے میرا اگلا سفر قریب ہے۔ جب اس نے اگلے سفر کا نام لیا نا تو بہلول نے پوائنٹ پک کر لیا۔ بہلول کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ دنیا میں جب بھی سفر پہ نکلتے تھے تو سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ ہمیشہ ایک گروپ بھیجتے تھے سروے کرنے والوں کا، ایک ٹیم بھیجتے تھے، سرویئر ٹیم، کہ آپ جیسی عظیم ہستی کا فلاں جگہ جانا شایان شان بھی ہے یا نہیں، ورتھ اٹ ہے یا نہیں۔ جب وہ وہاں سے رپورٹ دے دیتے کہ ہاں بادشاہ سلامت آپ بے شک جائیں وہاں، تو پھر آپ ایک اور ٹیم بھیجتے جس میں ہینڈی مین ہوتے، کاریگر ہوتے، وہ وہاں جا کر یوٹیلیٹیز کا خیال کرتے، بجلی، پانی، گیس، یہ وہ جو ہوتی تھی اس زمانے میں،
ہر چیز کو بحال کرتے. جب وہ بھی اوکے کی رپورٹ دے دیتے تو آپ پھر یہاں سے کک بھیجتے خانسامے جو وہاں جا کے کھانے تیار کرتے. جب وہ بھی کہہ دیتے کہ جی اب کھانے بھی تیار ہیں آپ کے لیے، تو پھر آپ سیکیورٹی کی ایک جماعت بناتے اور وہ سیکیورٹی والے آپ کو وہاں لے جاتے اور بحفاظت واپس لے آتے. بادشاہ نے کہا بہلول، بادشاہوں کا یہی طریقہ ہے سفر کرنے کا. تو بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اگر بادشاہوں کے سفر کا یہی طریقہ ہے اور ایک سفر ابھی بھی آپ کو درپیش ہے آگے کا، تو بتائیں کہ آپ نے سروے کرنے والی ٹیم کو بھیج دیا قبر کا سروے کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا آپ نے وہ جو یوٹیلیٹیز کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیا؟ کوئی قبر میں بجلی کا کنیکشن، کوئی ایئر کنڈیشنر کی ڈکٹنگ، کوئی فوم کا گدا، کوئی ارینجمنٹ؟ اس نے کہا نہیں. اچھا آپ نے وہ خانسامے وغیرہ بھیج دیے جو آپ کے وہاں کھانے دانے کا خیال کریں گے؟ اس نے کہا نہیں. اچھا آپ نے وہ جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر لیے جو آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے آپ کو بچائیں گے؟ اس نے کہا نہیں. جب بادشاہ نے چاروں سوالوں پہ کہا نا نہیں 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 نہیں، تو اس وقت بہلول نے اپنی گدڑی سے وہ چھڑی نکالی اور کہا بادشاہ سلامت، برائے مہربانی اس کو قبول فرمائیں. میری نظر میں پوری دنیا میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی انسان